جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، کل سے ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے۔ منگل کی شب ایران کی جانب سے پاکستانی علاقے میں، جو کہ پنجگور ایک شہر ہے بلوچستان کو، اس سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دور افتادہ گاؤں ہے، اس کا نام ہے سبز کو، جو کہ ایرانی سرحد کے پاس بنتا ہے۔ وہاں ایران نے ڈرون میزائل حملے کیے ہیں، ڈرون اور میزائل حملے۔ اس کے بعد آف کورس وہ میڈیا پر بھی چلا، مین سٹریم پہ بھی، اخبارات میں بھی آیا۔ سوشل میڈیا میں تو ایک وہ یاوہ گوئی عجیب و غریب سی شروع ہو گئی۔ تو یہ معاملات ٹھہر جاؤ، وہ جو تم کہہ رہے تھے نا، سب سے پہلی بات یہ کوہرام کوئی نہیں ہے، ہاہاکار ہے، اور یہ ہاہاکار جو ہے یہ زیادہ مچائی جا رہی ہے ہمارے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے مابین یہ قضیہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ اصرار کرتے رہے، آپ کو یاد ہوگا کتنا پرانا واقعہ ہو گیا اب، یعنی کہ کلبھوشن دیو، وہ کہاں سے آیا؟ یادو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہمارے ہاں کچھ گروہ ہیں جو کہ علیحدگی پسندی کی طرف یا انتہا پسندی کی جانب مائل ہیں، اور وہ ایران کو جو ہے وہ انیشیلی کہتے تھے جی ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے۔ تو ہم جب ان کا ذکر کرتے تھے تو ایرانی کہتے جی کیا کریں جی، رازداری ہے، آپ کو پتہ ہے، بلوچ انٹرمنگل وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح وہ ان کو بھی ہمارے ہاں سے شکایتیں ہیں۔ مین پرابلم یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک بلوچ اینڈ کرد، یہ دو ایک سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں پرشین امپائر جو ہے وہ دبائے رکھتی ہے، یا پرشین شاونزم، بات اتنی سی ہے۔ اب اس طرح جب بٹی ہوئی سوسائٹیز ہوں، جیسے کرد ہیں، یہ تو 3 علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، عراق، ترکی، ایران، اور پھر یہ کہ بہت کافی سگنیفیکنٹ حصہ شام میں بھی، لیکن وہاں کی آبادی کے اعتبار سے نسبتاً کم تھا۔ اسی طرح بلوچ دونوں طرف آباد ہیں۔ تو لطیفہ یہ ہے کہ آپ نے یہ واقعہ کیا، واقعہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی خبر رساں ایجنسی کے ذریعے اس کی تشہیر کی، ایران نے رات کو جب کل 8:30 بجے ہوا، آفیشل، سب سے پہلے جس شخص نے اعلان کیا، جس فریق نے، وہ ایران تھا۔ اس کے بعد اپنے ہی وہاں سے ہٹا دی، ریموو کر دی۔ اچھا، یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ جی ہم نے سبق سکھایا ہے دہشت گردی کا، فلاں فلاں فلاں، تو صاحب آپ ڈٹے رہتے اپنی بات پہ، ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد لیکن ہوا یہ کہ اے پی جو بہت بڑی دنیا کی خبر رساں ایجنسی ہے، ایسوسیٹ پریس، اس کی آگے خبر، پھر باقی پھر سب نے دیا، الجزیرہ اور انٹرنیشنل، اچھا وہ سارے اس میں آتے رہے۔ اب اس کے آنے کے بعد جو ہے ہمارے ہاں ہاہاکار مچ گئی، جو آپ کہتے ہیں نا کوہرام، جی فوراً بدلہ لو، وہ فوراً بدلہ لو۔ بھائی بدلہ لیا جا سکتا ہوتا ہے، ڈپلومیسی جو ہے جب تک آخری لمحے تک آپ کو سفارتکاری سے کام لینا چاہیے۔ وہ تو ہم نے خیر بلا لی نا دونوں۔ بھیا دیکھیے نا، بڑا سخت پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اچھا جواب دیا۔ ان کے جو سفیر ہیں ایران کے وہاں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی صاحب تسی اتھے ہی رہو، تسی آن دی لوڑ نہیں، سامان اسے پھجوا دیں گے۔ دو طرفہ جو ہیں معاملات ختم، کوئی روابط، کوئی بھی جو آن گوئنگ نیگوسیشنز تھی کسی بھی موضوع پر، سب ختم، سفارتی تعلقات، رشتے منقطع۔ دس از دا میکسیمم ابھی فی الحال سفارتی سطح پہ آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کے ایک مارو وہ 10 ماریں گے، نہیں صاحب ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایران اور عراق، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایران کو بھی ہندوستان کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں شاید، ود ان سوسائٹی، جو سوشل میڈیا پہ۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، اب کیا کریں، لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے یہ کی بورڈ ویریئرز، کہ یہاں بیٹھ کے آپ نے جنگ لڑنی، او بھائی جنگ کھیڑنی ہوندی، کی واریئرز، یہ بڑی خطرناک جنگ ہے، آپ کے دور کی نہیں، اور آج کے زمانے میں جنریشن وار جو ہے ہمارے دور کی۔ ارے بابا یہ 5th جنریشن وار سے قطع نظر، 5th جنریشن وار سے وہ جنگ بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہے جو اصل ہوتی ہے بھائی، اس میں لوگ مرتے ہیں۔ جاؤ دیکھو بھی غزہ کا کیا عالم ہے۔ اور ایران اور عراق کے مابین ایران نے غلطی کر دی ہے، میرا خیال ہے جی کہ غلطی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دانش میں کیا ہے کہ انہیں مقامی طور پر، اندرونی طور پر انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ ان کے ایک شعرا آفاق، اساطیری
بہت ہیرو کا لیول رکھنے والے کمانڈر تھے قاسم سلیمانی. چند دن قبل ان کی 2 سالہ برسی تھی. اس سے خود وہاں پر دھماکے ہوئے اور 80 سے زیادہ وہاں پہ مور دین 100 ہو گئے تھے. مور دین ہو گئے. تو ان کی قبر کے عین قریب ہونا. اب سوال یہ اٹھتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بدلہ لے رہے ہیں. پاکستان میں یار ان کا بدلہ نہیں چلیں میں مان لیتا ہوں جی, میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں, لیکن یار یا تو بلوچ کرنے والے ہوں گے یا کرد کر رہے ہوں گے. اب اربل کردستان کا جو کیپٹل ہے وہ کہاں اور پنجگور کہاں؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرد اور بلوچوں نے مل کر یہ آپریشن کیا ہے. یار نہیں, اس سے پہلے پاکستان کا اعتماد ملنا چاہیے, تو بتانا چاہیے تھا کہ یار فخر کاکا خیل صاحب ہمیں جوائن کر سن رہے ہیں. بہرحال لیکن میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز حوصلہ رکھا جائے. پاکستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب ایران کے بارے میں کوئی بات ہو تو جی ایک مسلک کے لوگوں کو یہ ہوتا ہے. صاحب نہیں, مسلک کچھ نہیں ہوتا, وطن پرستی ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ ایران ہی سے لیجئے. ایران جو ہے جب بھی کبھی آذربائیجان اور آرمینیا میں لڑائی ہوتی ہے تو آرمینیا آرتھوڈاکس کرسچین ہے, جبکہ آذربائیجان وہ خطہ ہے جہاں سے آج کل ایران کا جو مسلک ہے وہ صفویز کے ذریعے آیا تھا, اور اس کو لیکن ایران آذربائیجان کا مخالف ہوتا ہے. ایران ہمیشہ آذربائیجان کے خلاف ہوتا ہے. بہرحال یہاں ختم کرنے کے بعد ہمارے ساتھ فخر کاکا خیل بھی ہیں. میں نے انہیں زحمت دی ہے کہ کل رات کو جب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا تو سب سے پہلے ان صاحب نے, کیونکہ یہ بھی ذات کے رپورٹر ہوتے ہیں, میری نیند خراب کی تھی. اب میں اس کا دن خراب کر رہا ہوں. السلام علیکم فخر کاکا خیل. فخر کاکا خیل صاحب. وعلیکم السلام. اچھا بابو, کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے لیٹسٹ ہے؟ ورنہ میں کچھ اور آگے بڑھ کے میں آپ کی توجہ ایک اور یہ ایرانین جو حملہ ہوا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں نصر صاحب. بالکل. ایکچولی ان کے وزارت خارجہ کے وزیر خارجہ کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, جس میں وہ بالکل اپنی بات پر قائم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی اپنی جگہ پر, لیکن ہم سیکیورٹی کے معاملے پر کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں جی. کریں. تو میرا خیال ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اپنا ہم اس میں الجھنے کی بجائے کاکا خیل ہماری جانب سے بھی سخت زبان میں بھی لہجے میں جواب دے دیا گیا ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں کاکا خیل میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر یہ کارروائی جو ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں انتخاب قریب ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈیوائسو ہیں اور شاید گھبرا کر ہماری حکومت جو ہے تل ملا کر اور کسی نہ کسی طرح انتخابی پروسیس جو ہے وہ سبوٹاج ہو جائے. میں صرف اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. ممالک اس طرح انتخابات کے لیے حرکتیں, ہاں وہ مودی کا جو آپ نے مطلب مودی کے الیکشن کے دوران یہ تھا ہندوستان, لیکن وہ مودی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا اور یہ کیا جا رہا تھا. ایران اور دیکھیں اس واقعے کی ایک تاریخ تو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے شروع میں کہا کہ غلطی کر لی. بالکل مجھے لگتا ہے نصرت صاحب کہ یہ جو جنوری 2020 میں آپ کو یاد ہوگا قاسم سلیمانی کے مرنے کے بعد انہوں نے الباہٹ میں یوکرینی مسافر طیارہ گرا دیا تھا جس میں 176 شہری مارے گئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہو یا گو کہ وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن ان سے اس طرح کی ہوتی ہیں. ہمیں اس ایشو کو ایک تو جو 15 اگست. اچھا کاکا خیل ایسا کرتے ہیں کاکا خیل, ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اکتوبر سے جب سے غزہ کا قصہ جاری ہے, ٹھیک ہے بھیا, اس کے بعد بات بڑھتے بڑھتے اب یہ ہو رہی ہے کہ ریڈ سی میں جو ہمارے ہاں بھی مثلاً جو سپلائی آتی ہے, جو جہاز ہماری طرف آتے ہیں اور باقی جو تجارت ہو رہی ہے, تو ریڈ سی پہ جب وہ یمن کے قریب گزرتے ہیں تو یمن سے ایران کی جو ملیشیا ہے حوثیز, ان کی طرف سے ان پہ میزائل پھینکے جاتے ہیں اسی نوعیت کے. اس کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ جو ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ سٹرائکس کرنا شروع کی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ حوثیز جو کچھ کر رہے ہیں یہی واقعات کو
بدلہ لینے کی خاطر محض ان کے ٹھکانوں پر حملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایرانی سرزمین کے اندر جو ہے عراق سے یا پاکستان سے یا سیریا سے کوئی مداخلت ہو سکتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں ایکچولی کہانی تو وہی سے ہے، مڈل ایسٹ کی ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق اور سیریا میں یہ داعش نامی تنظیم اور جب عرب اسپرنگ شروع ہوئی تو ایران نے یہاں پر پاکستان اور افغانستان کے لگ بھگ 150 کے قریب پراکسی ان کی جو تنظیمیں تھی ان کو اکٹھا کر کے 2 بریگیڈ بنا لیے. پاکستان بریگیڈ جو افغان اہل تشیع مکتبہ فکر کے جوانوں پر مشتمل تھی، زینبیون جو ہمارے پاکستان کے جو اہل تشیع تھے، اور ان کو تمام نیٹ ورک کو مدافعان حرم کا نام دیا. جی جی. اور اس طرح مڈل ایسٹ میں جو ہمارے نوجوان گئے اہل تشیع اور افغانستان کے نوجوان گئے، وہ داعش کے خلاف لڑے، القاعدہ کے خلاف لڑے، اور وہی کہانی جب ان کا ادھر خاتمہ ہو گیا، ٹھکانے برباد ہو گئے، تو وہی داعش کے لوگ جو تھے وہ افغانستان پہنچ گئے. اسی طریقے سے القاعدہ کے بھی جو لوگ تھے، کیونکہ 15 اگست کے بعد ان کے لیے میدان خالی ہو گیا. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا، اس میں ایک اور اہم ایشو ہے، نصرت صاحب شاید یہاں کی میڈیا میں اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی. ایکچولی جند اللہ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جب عبد المالک ریکی وہ پکڑے گئے اور بھائی اس کو گرفتار کروانے میں کاکا خیل ہم نے باقاعدہ ہیلپ کی تھی میرے بھائی. بالکل. تو اس کے بعد میں اس بات پہ حیران ہوں، کیونکہ یہ ریجن میں دیکھتا ہوں یہاں ان کا وجود نہیں ہے، اور یہ خود ان کے آج کے سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ایرانی دہشت گرد جیش العدل. اچھا یہ وہاں کیسے اس موقع پر اب یہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ایران کے اندر؟ کیونکہ 2023 آپ دیکھ لیں، جنوری میں اٹیک ہوا، مارچ میں اٹیک ہوا. آئی ایم سوری، میں یہ نہیں چاہتا کہ صرف ایران ہی کے موضوع پر فوکس کرتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان نے سفارتی انداز میں جس طرح رد عمل دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں مؤثر ہے، اور ریاست پاکستان کو بہت ٹھنڈے طریقے سے میجر انداز میں ایک طرف آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں. نہیں، میں ایک اور موضوع پہ نہیں کاکا خیل، میں آپ کو ایک اور موضوع کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ادران پوچھ سے بات آپ سے. مجھے یہ سمجھایا، میں ابھی تک آپ دونوں کی گفتگو سے یہ نہیں سمجھ پایا کہ سفارتی طور پہ ہم نے جواب دے دیا. بھئی لچک تو پرلی طرف سے بھی نہیں آ رہی نا. آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا یا کاکا خیل صاحب نے کیا، وہ خدشات مجھے لگتا ہے کہ وہ بے اثر ہو جائیں گے کہ ایران اس کو اون کر رہا ہے، ایران اس کا جواز دے رہا ہے، تو یہ آپ کے خدشات ضائع ہو گئے. بھائی خدا کا واسطہ ہے، آج آخری دن تو نہیں ہے نا، خدا نہ خواستہ آج میری اور تمہاری زندگی کا آخری دن تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. ریاستوں کے پاس ہمیشہ اپنے سکور سیٹل کرنے کا وقت ہوتا ہے. امیڈیٹ ریئیکشن یہ ہوتا ہے جی ہوئے تو مینو کیوں ہی گھور کے کی تکنا پہ ہے. یہ بازاری بات ہوتی ہے، آرام سے ٹھنڈے طریقے سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اتنی آسان بات نہیں ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ ایران نے سب کچھ کر کے اپنی تنہائی کا، کیونکہ اب اگر فرض کیجئے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حوثیز کے بہانے ان کو مزید کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان جو ہے وہ کہے گا اچھا جی بھگتے ہیں ہم کیا، ورنہ ہم ہمیشہ سولیڈیرٹی کے لیے کرتے تھے. بہرحال میں کاکا خیل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ اصل بات جو انڈر پلے ہو رہی ہے، چونکہ ہم سب کو انتخابی بخار ہے اس وقت، آپ کا تورخم کا بارڈر کیوں بند ہے میاں؟ آج 5واں دن ہو گیا شاید. صرف تورخم نہیں ہے، تقریباً چمن کے ساتھ 5واں دن ہے. چمن کے ساتھ ہمارے جو یہ 4 بارڈر کراسنگ جو خیبر پختونخوا سے لگتے ہیں، تورخم، غلام خان، انگوراڈا اور خرلاچے جو کرم کے ساتھ لگتا ہے، یہ سارے اس حوالے سے بند ہیں کہ اس سے قبل جب سو کولڈ وار آن ٹیرر تھی، ہم نے یہ اسپیس ان کے لیے چھوڑ دی تھی. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر ڈاکومنٹیشن کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، لیکن اب جو قیادت آئی ہے انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے دراصل بڑے پیمانے پر سمگلنگ کا راستہ ہموار کیا گیا ہے. اس کے بعد موجودہ سیٹ اپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف کاروائی اس طرح کی جائے کہ ایک تو ان کی ڈاکومنٹیشن کی جائے، تمام کو کہا جائے، جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کو کہا جائے بھائی کہ آپ پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب چونکہ جانب افغان طالبان اپنے شہریوں کو پاسپورٹ اس وجہ سے نہیں دے رہی کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں افغانستان سے. دوسری جانب ان کو ویزے کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان
3-3, 4-4 महीने बाद वीजा देता है। तो अब इस वक्त सैकड़ों की तादाद में तोरखम के उस पार भी और इस पार भी गाड़ियां फंसी हुई हैं गुज़िश्ता 5 दिनों से। उसमें फ्रूट की भी गाड़ियां हैं, उसमें सब्जियां हैं, तो ट्रेड मुकम्मल तौर पर नहीं, तो डेडलॉक काका का खेल शिकार आप है। इसकी वजह से कि मसा अफगानिस्तान से हमारे यहाँ जो खाने पीने की और ख़ास तौर पर इस मौसम में ये जो ड्राई फ्रूट। आपका ड्राई फ्रूट वगैरह, तो उसकी प्राइसेस पे भी आपको रिफ्लेक्शन होता नजर आ रहा है पेशावर और मर्दान के बाजारों में? बिल्कुल बिल्कुल, और ये आगे मजीद बढ़ेगा पंजाब में, क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में इनकी इतनी खपत नहीं होती अब थी। एक चीज ज्यादातर समझ नहीं आ रही पंजाब के काका जो खेल बड़े साहब, शहर हैं काका वो खेल इनकी मंडियां थी। काका खेल साहब, टाइम की भी कमी है, मुझे सिर्फ ये बताएं जो दूसरा साहब का सवाल है, वो जो 4 पॉइंट्स के पीके में बंद हैं, वो वजह डॉक्यूमेंटेशन है या दोनों जानिब से इलाज या रेजिस्टेंस है? वजह क्या है, वजह बताएं। एक्चुअली जब पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन का फैसला किया तो रद्द-ए-अमल में ईरान के जो जज्बाती अनासिर हैं, उन्होंने बजाय इसके कि इसको पॉजिटिव लेते, डॉक्यूमेंटेशन को वेलकम करते, उन्होंने उल्टा पाकिस्तानी ड्राइवरों को रोकना शुरू कर दिया। भाईजान बिल्कुल आखिरी बात एक कर दो, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मौजू हमने दोनों अफगानिस्तान संभालने थे, क्योंकि मुझे डर था कि दोनों जो के हालात कशीदा हो रहे मौलाना साहब हैं, ये कहीं खुदा न खास्ता अफगानिस्तान के साथ हमारी सुलह सफाई के लिए मामलात को निपटाने जीरक सियासतदान मदान माशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान गए थे। मुख्तसर तरीन अल्फाज में कामयाब लौटे या नहीं, और अगर नहीं कामयाब लौटे तो बुनियादी वजह क्या है, जल्द अज जल्द बता दो मियाँ। देखिए, उनकी मुलाकात मुल्ला हेबतुल्लाह भी हुई है, सिराज कानी के साथ भी हुई है, और टीटीपी के एक वफद के साथ भी हुई है। ताहम हमारे जो जराए हैं, जो काबुल के जराए हैं और जो कंदहार के जराए, उनका ये मानना है कि ये इशू कुछ चीजों के ऊपर फंस चुका है। पाकिस्तान का ये मानना है कि उनको वहां पर, मतलब मौलाना साहब, और जब चीजें डिस्कस हो रही थी, एक आइडिया ये भी आया कि भाई आप इनको अपनी शहरियत दे दें, इनको इधर ही रोक दें, और ताकि ये बॉर्डर क्रॉस करके ना आ पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, और अब तो टीटीपी में आज एक नए दड़े का इजाफा होने जा रहा है। उनके अब अंदर जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उनमें से एक दड़ा मुज़ाकरात के हक में है, दूसरा दड़ा मुज़ाकरात के खिलाफ है। फिर ये भी है कि इसके लिए जो मैकेनिज्म है, तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर तो सिफारती सतह पर जाहिर बात है मौलाना साहब की अपनी एक हैसियत है, काफी हद तक जो चैनल इस्टेब्लिश हो गया है काबुल और इस्लामाबाद का, और इस ट्रेड पर देखेंगे लेकिन सिक्योरिटी पर फिल वक्त हमें मायूसी है। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। एक मिनट का खेल ये सवाल मौलाना साहब, जिस वजह से गए उसमें एक वजह मौलाना हेबतुल्लाह से मिलना था, तो क्या उस मुलाकात का वो नतीजा निकला विद रिगार्ड टू टीटीपी या नहीं, ये बताएं। नहीं, बिल्कुल उस तरीके से नहीं निकला, और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी कि खुद टीटीपी के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से कुछ तंजरो हैं, कुछ का ये कहना करने ही नहीं चाहिए। जिस तरह अफगानिस्तान में हमने जहाज लड़कर अमेरिका को भगा दिया, पाकिस्तान के तो अंदर इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो मुल्ला हेबतुल्लाह हैं, जो वैसे वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन कहलाते हैं, उनका आलम भी अनमारुल हक काकड़ जैसा ही हो गया, हमारे निगरान वज़ीर आज़म जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया काका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ब्रेक लेंगे क्या टाइम प्रोग्राम का सर? ब्रेक यार बहुत था। असल में बात यह है कि मैं चाह रहा था, मेरा खदशा ये था सिर्फ कि ईरान और अफगानिस्तान एकदम से टेंशन बढ़ना। उस तरफ आपने कौम को ये जरूर बताया, ईरान तो खैर नहीं समझाया आपने कौम को ये जरूर समझा दिया है कि मौलाना साहब जिनको आपने कहा वो खाली हाथ वापस आए ना। और इसी तरह मुल्ला हेबतुल्लाह भी आहिस्ता आहिस्ता ये काकड़ साहब भी साबित हो रहे हैं। और ईरान के मामले में भी मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना ये ख्याल है कि वसी तर तनाजुर में आज से अगर 6 महीने बाद हम बात कर रहे होंगे तो ईरान से ये गलती हुई है, उसने अपना ओवर प्ले किया है, ये मेरा दावा है। आप ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं जी, चूंकि टाइम अब कम है, ब्रेक के फौरन बाद हम आपको सीधा ले जाएंगे जी लियारी, जहां पर जनाब अदनान हैदर साहब लोगों में घूम फिर कर ये पूछ कर आए हैं कि इंतखाब किसका होगा। तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ बाबे बेनज़ीर भुट्टो शहीद, लियारी गेट भी इसको कहते हैं, और लियारी बड़ा मशहूर इलाका है। ऑफ कोर्स हम तो इसको जोड़ देते हैं गैंग वॉर से, लेकिन लियारी बड़ा टैलेंटेड है। ये सिर्फ उज़ैर बलोच से इसकी लियारी की पहचान हो, उज़ैर बलोच नहीं, लियारी की पहचान यहाँ का फुटबॉलर है, लियारी की पहचान यहाँ का मार्शल आर्ट्स प्लेयर है, लियारी की पहचान यहाँ का म्यूज़िक है,
सो कल्चरली ये बड़ा रिच एरिया है और लियारी का हल्का 239 से अब 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं और सियासी तौर पर भी ये बड़ा रिच है। 2018 के इंतखाबात में लियारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर शाहद साहब ने इलेक्शन जीता था। उनके बाद टीएलपी दूसरे नंबर पर थी, रनर्स अप थी और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर आए थे। लियारी को पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 1970 में पहली मरतबा अब्दुल सत्तार गबोल पीपल्स पार्टी के टिकट पे यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए थे और फिर मुसलसल पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मजबूत किला रहा। फिर ये किला क्यों खत्म हुआ और क्या 2024 के इंतखाबात में लियारी के लोग पीपल्स पार्टी को दोबारा वोट करेंगे? हम वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे? इसलिए कि हम लियारी के हैं। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, किराए पे घर लिया हुआ है, ना कोई तावन है, क्या हम वोट देंगे? किसको वोट दें? कह रहे हैं कि गरीब का सहारा बनेगा आपका इलेक्शन। कोई भी नहीं बन सकता। तुम पीपी तो देगा लाला। पहले किसको दिया था? पहले तभी नहीं दिया है, मना भी हो तो जलता रहा है, पीपी तो देगा। पीपी को क्यों देंगे? बस जल रहे बिलावल जो इस बार जिताना है। नाज़रीन, ये जो मार्केट है ये ली मार्केट है और कुछ लोगों का मानना है ये कराची जितनी पुरानी है, कदीम मार्केट है और लियारी की मेन और मार्केट और पहचान है ये लियारी की, ली मार्केट। फूल देते भी हैं, फूल बेचते भी हैं, कुछ खुशियों के फूल होते हैं और कुछ दर्द के फूल होते हैं। भाई किसको वोट दोगे? वोट पीटीआई। लियारी के लिए क्या किया? ना बिजली है, ना गैस है, क्या है? रोजगार नहीं है, लोगों के बचे कुछ कारोबार है वो भी खत्म हो गए। ये गंद क्यों पड़ा है यहाँ? सफाई नहीं करते जमात वाले, हर कोई जमात जो वोट जीतता है अभी कोई के सफाई नहीं करते लोग। वोट आते हैं लेके चले जाते हैं, लेके जाते हैं, बस घर पे बैठते हैं, बस 5 साल की हुकूमतें जीत लेते हैं। इस वक्त जमात इस्लामी बिल्कुल टॉप में जा रही है सर। इस वक्त यानी कि लियारी पूरा यानी कि छाया हुआ है। नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को? आप लियारी के नहीं है? बिल्कुल लियारी के। ये भुट्टो, हम अभी पीपी आएगा, बिलावल आएगा और सारा लियारी सही हो जाएगा। इलेक्शन सर पे आन पहुंचा है। सबसे पहले तो तैयारी कैसी है, क्योंकि हम जब सर्वे करने आते हैं हम पिछले रिजल्ट्स को देखते हैं तो पीटीआई तो बड़े मार्जिन से जीती थी। चेयरमैन बिलावल खुद यहाँ से लड़े थे और वो तीसरे नंबर पे थे। देखिए, जो 2018 का इलेक्शन था ना, उसको आप कभी भी उसमें ना रखें अपने आप अपना जो कर रहे हैं सर्वे, क्योंकि 2018 का इलेक्शन तय था कि ये सीटें जो है ये पीटीआई को देनी है, पीटीआई को हुकूमत बनानी है और हमें अपने लाडले को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये तय था और हमें भी पता था कि क्या होने जा रहा है, जैसा अभी भी हमें पता है क्या होने जा रहा है। अभी हवा का रुख जो पहले था ना मुस्लिम लीग नून की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ, जो कहते थे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहा है, वो हवा का रुख उनकी तरफ से हट गया है। हट गए? किसकी तरफ है? मेरी तरफ तो नहीं आया। साहब की तरफ से हट गया है और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन रहे हैं। किसकी तरफ है? अवाम की, जो मैं उस पर आ रहा हूँ, जो अवाम की मोहब्बत देखते हुए, अवाम की ख्वाहिश देखते हुए ये तय है कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हो। गबोल साहब, आप अवामी बंदे हैं कराची के, मुझे ये समझाएं कि कराची जो है वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आ सका। मतलब सिर्फ हम कराची की बात करते, कभी भी हम एमपीएस और एमएनएस की बड़ी सीटें पीपल्स पार्टी नहीं निकाल पाई, उसकी क्या वजह है और 24 में क्या तारीख मुख्तलिफ हो सकती है? देखें, पहली दफा कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का बना है। ये तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर मेयर कराची बन सकता है तो हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम कराची से लेके। कितने एनएस की सीट निकाल सकती है पीपल्स पार्टी यहाँ से? देखें, हमने तो वर्कआउट जब होमवर्क किया है वो तकरीबन 10 सीटों के ऊपर किया है। 10 सीटें 22 में से 10 सीटों के ऊपर किया है, जिसपे हमने कैंडिडेट्स भी अच्छे उतारे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 ये सीटें हमें मिल सकती है। सर ये बताएं, लियारी में मैं घुमा हूँ, बहुत मसले हैं, सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी हुई हैं, साफ पानी नहीं है, गंदा पानी खड़ा है, गंद हर जगह पड़ा हुआ है। ये ऐसा क्यों है और क्या ये इन्हीं 5 सालों में हुआ है या ये बेहतर हो सकता है या होगा आगे चल? देखिए, मैं 10 साल के बाद दोबारा आया हूँ, मेरी दोबारा एंट्री हुई है और 10 साल में जो 2 एमएनएस थे उन्होंने लियारी के लिए कुछ नहीं किया। जो पिछला एमएनए था, आपको पता है, शकूर शाह जो है वो एक सबको पता है कि वो फैजियाब वाले इलेक्शन थे, रिग्ड इलेक्शन थे, इसलिए वो कोई काम भी नहीं कर सका। फैजयाबी की तो आपको भी सुना ऑफर हुई थी, आप फैजयाब होना नहीं चाहते थे या हुए नहीं? हम फैजियाब हैं आवाम की तरफ से ना, हम किसी जनरल की फैजियाबी में नहीं आना चाहते हैं। तो वो जो फैजियाब थे 2018 में, तो वो अब फैजियाब नहीं है
اور میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لیاری کی عوام پیپلز پارٹی طرح ہمیشہ دیکھتی ہے جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. دیکھیں یہ روڈ ہے, یہ تو میں انشاءاللہ MNA بنتے ہی میرا جو مشن ہے سب سے پہلے کہ میں لیاری سے یہ جو گیس کا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں, اور یہ میں خوشخبری لیاری کے عوام کو سنانا چاہتا ہوں کہ 400 کلومیٹر کا گیس لائن پائپ لائن کا اپروول پچھلی حکومت نے ہماری کروائی تھی. کب تک یہ پورا ہوگا؟ یہ انشاءاللہ شروع جو ہوگا تقریباً 20 جنوری سے کام شروع ہو جائے گا یہ لائنوں کا ڈالنا. اور پوری کراچی میں اگر گیس نہیں ہوگا, لیاری میں انشاءاللہ گیس ضرور ہوگا. بہت بڑا دعویٰ ہے ویسے, یہ میرا بڑا دعویٰ ہے اور میں انشاءاللہ یہ کر کے دکھاؤں گا. ویلکم بیک نصرت صاحب. اوے بیوقوف آدمی, سب سے پہلے تم نے جس طرح لیاری کا تعارف کروایا, میرا خون جو ہے وہ جل رہا ہے. عزیر بلوچ خالی لیاری کی شناخت نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. لیاری کا بہت بڑے مانیومنٹس میں سے ایک نام تمہیں پتا ہے, عبداللہ ہارون کالج. نہیں وہ آپ کے زمانے وہ نہیں, کون سے زمانے کا؟ ہمارے زمانے میں آپ نے, جب میں یونیورسٹی میں تھا مجھے اور پھر باہر نکلا صحافت شروع کی, مجھے تو عزیر بلوچ نظر آیا. اچھا, تو یہ آپ نے ہمیں عزیر بلوچ دیا, ہم اب آپ کے بزرگوں نے آپ کو عبداللہ ہارون دیا تھا, ہمیں آپ نے عزیر بلوچ دیا, تو آپ قصوروار ہیں, میں نہیں ہوں. ہماری شناخت ڈیمیج کی تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں پاکستان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 2002 میں, جب ٹیلی ویژن آیا اور آپ جیسے اینکر ہم پہ نازل ہوئے. سمجھ آ گئی بات؟ بات یہ ہے. اور عبداللہ ہارون کالج کا پرنسپل کون تھا؟ فیض احمد فیض, حضور فیض احمد فیض. جب ان کو پنجاب میں کہیں سے نوکری نہیں ملی, الحمرہ سے بھی نکال دیا گیا, پاکستان ٹائم سے نکال دیا گیا, امروز سے نکال دیا گیا, تو فیض احمد فیض کو نوکری ملی تو کہاں ملی؟ عبداللہ ہارون کالج لیاری پرنسپل اس کے بنے. یہ ویسے انفارمیشن حضور, اور آپ اس کی پہچان کر رہے ہیں عزیر بلوچ کا علاقہ. میں نے بھی یہ کہا ہے کہ لیاری بھائی صاحب یہ وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے محمود ہارون صاحب کا نام سنا ہے؟ صرف سنا ہی ہے. ان کا جھگڑا ہوا, ارے سنا نہیں, وزیر داخلہ رہے تھرو آؤٹ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. وہ فیملی جن کا بہت بڑا ڈان اخبار ہے اور باقی سب ٹھیک ہے, ان کے سگے چھوٹے بھائی سعید ہارون تھرو آؤٹ 60s میں, یہاں سے اس زمانے میں براہ راست الیکشن نہیں ہوتے تھے, BT الیکشن کے ذریعے ہوتے تھے, تو قومی اسمبلی کے رکن تھے سعید ہارون, جو کہ حمید ہارون اور عبداللہ حسین ہارون کے والد, وہ لیاری سے منتخب ہوتے تھے. اچھا, سمجھ آ گئی بات سر. اور یہاں پہ بلوچ اکثریت ہے ابھی بھی ہے. تو ہارون فیملی جو ہے وہ اسی لیے غوث بخش بزنجو جو بہت بڑا نام ہے, جنہیں بابائے بلوچستان کہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی قربت تھی, جس سے ملک امیر محمد خان بہت ناراض تھے. اتنی تابناک ہسٹری ہے لیاری کی, لیکن وہاں اتنا گند, کچرا, گندی, آج کل آپ کے اسلام لوگوں کے چہرے سے غربت ٹپکتی ہے, مایوسی ٹپکتی ہے. سر میں نے وہ ایتھے بری ماں میں گاجے اس دے کول کچی کا بستی جے, آؤ چلو, صرف ایک بستی نہیں, اس کے بعد ایک بستی حیدرآباد بھی ہے. میں اس تابناک ہسٹری کا کیا کروں اس لیاری کا. اب آپ کو یہ بات پتا ہے, آپ کے چیف جسٹس ایک ہوتے تھے گلزار صاحب, انہیں اپنا سر نام لکھتے ہوئے بہت شرماتے تھے, گلزار سمو. نہیں, کون سی ابھی جو گزرے, جنہوں وہ ٹاور شاور گرا دیا تھا. جی جی, گلزار سمو, جیسے سکینہ سمو ہوتی ہیں. ہاں میں ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے. اس کے بعد سید سجاد علی شاہ صاحب ایک جو آپ کے رہے چیف جسٹس صاحب وغیرہ وغیرہ. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آ جاؤ نا نیکسٹ. میری بڑی خواہش تھی, کیونکہ یہاں آصفہ بھی گئی تھی بیوی, اور ان کا اچھا وہاں پہ استقبال ہوا, کہ تم نبیل گوبول صاحب کا انٹرویو ہوا, صحیح ہوا. اچھا ویسے بائی دا وے ان کے جو بزرگ تھے عبدالستار قبول, وہ پہلی مرتبہ براہ راست الیکشن وہ جیتے تھے. میں نے بتایا نا سر. ہاں, عبدالستار قبول صاحب, وہ بعد میں 1970 میں. اور ان کے مقابلے میں جو بے رنر اپ کینڈیڈیٹ تھا وہ نیشنل عوامی پارٹی کے تھے حاجی نورانی, جن کا وہاں پہ نورانی ہاسپٹل ہے. اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں جی پشتون بھی, وہ خود بھی کوئٹہ کے یعنی پشتون فیملی تھی. وہ نورانی ہاسپٹل ہے. تم یہاں چاکی والا ٹرام جنکشن گئے نہیں, وہاں تم نے بیٹھ کے چائے لوگوں سے پی نہیں, تم شیر شاہ کے راستے پہ نہیں گئے سر, ان لوگوں سے تم گبوبل پارک میں نہیں گئے. اب میں کیا کروں؟ نہیں, میں جہاں گیا ہوں وہاں میری آنکھیں کھل گئی, میں آگے کیا جا نہیں, وہ جانا چاہیے. باقی اتنا خوبصورت ایریا تھا کہ میں نے پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا. فٹ بال کلب ہے وہاں, بہت باکسنگ کلب ہے, مارشل آرٹس کلب ہے, اور یہاں پہ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ
کہ یہاں پہ اس وقت جو فلمیں بن رہی، اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں، یہاں جو بلوچ ہیں ٹائم ختم ہو ان رہا میں سے 20% جو ہے نا وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، یہ پاکستان اور ایران کے، لیاری میں رہنے والے. اچھا اب ان سب کے ساتھ وہ منشیات کے اڈے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور مجھے ہر دوسرا شخص لیاری میں، تیسرا شخص، بڑی معذرت کے اللہ معاف ساتھ، کرو، بڑی معذرت، مجھے وہ ڈرگ ایڈکٹ میں او یار لاہور میں چلو 2 بوریا سر آپ کہیں اور لے جاتے ہیں. لیاری والوں خالی لیاری اوے میں لیاری ہوتے میں فخر آئے باز، لیکن پنجابی ہوتے ہوئے لیاری اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمیں بھی لیاری والوں پہ فخر ہے، اور اتنا خوبصورت جگہ ہے، میں بڑا خوش ہوا وہاں دیکھ کے. لیکن اب خطرہ یہ ہے لیاری والوں کو، یہ لگتا ہے کہ شاید گینگ وار دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اور گڈ لک لیاری میں کنٹیسٹ کرنے والے، اور دعا گو ہے کہ لیاری والوں آپ کے حالات بدلیں، اچھی زندگی جئیں اور ڈیولپمنٹ کے کام ہو. اللہ حافظ ناظرین.